غزہ پر بم برسانے والے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی اپنی جان خطرے میں پڑ چکی ہے۔ ایک ماہ میں دوسری بار ان کے گھر پر حملہ ہوا اور دوسری بار بھی وہ بال بچ گیا۔ پہلا حملہ 22 اکتوبر کو ہوا تھا اور یہ حملہ حزب اللہ نے ڈرونز کے ذریعے کیا تھا۔ اس بار اس کی رہائش گاہ پر 2 فلیش بم پھینکے گئے جو اس کے گھر کے صحن میں گرے۔ حملے کے وقت نیتن یاہو اور اس کا خاندان گھر پر موجود نہیں تھا۔ اس واقعے میں ملوث 3 افراد حراست میں بھی لیے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل غزہ کے ساتھ ساتھ لبنان پر مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شمالی غزہ پر رہائشی عمارتوں پر اسرائیلی حملے میں 96 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 13 ماہ سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہادتوں کی تعداد 44,000 تک پہنچ چکی ہے۔ 1,04,000 افراد اس میں زخمی ہو چکے۔ اسرائیل اہل غزہ تک طبی امداد بھی نہیں پہنچنے دے رہا۔ گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے ادویات لے کر جانے والے اقوام متحدہ کے امدادی قافلے کو کمال عدوان اسپتال میں داخلے سے روک دیا۔ ناظرین، دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیگر مسلمان ممالک کے لوگ بھی اہل غزہ کی حمایت اور مدد کرنا چاہتے ہیں۔ مصر کی حکومت بظاہر تو خود کو نیوٹرل رکھے ہوئے، لیکن مصر کے لوگ اہل غزہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ خبریں یہاں تک ہیں کہ ایران جو ادویات اور اسلحہ اہل غزہ تک پہنچانا چاہتا تھا، وہ اسلحہ جو حماس تک پہنچانا چاہتا تھا، اب وہ مصر کے لوکل ٹرانسپورٹرز وہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتیں بھلے اپنے مصلحت کے تحت اہل غزہ کی مدد نہ کریں، لیکن عوام کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج جان بوجھ کر ڈاکٹرز کو بھی نشانہ بنا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں عمارتوں اور طبی مراکز کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے بھی اسرائیل پر ڈرون اور میزائل حملے کیے گئے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل فلسطین ہو یا اہل غزہ ہو یا پھر حزب اللہ کے جوان، وہ اپنے آپ کو ہمہ وقت شہادت کے لیے تیار رکھتے۔ تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے کہ حزب اللہ کے محمد عفیف، یہ بیسیکلی حزب اللہ کے میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں، ان کے میڈیا مینیجر بھی ہیں، اور اس پورے جنگ کے اندر جو ہے ان کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ حزب اللہ کے میڈیا چیف محمد عفیف ایک حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اسرائیل بطور ایک دہشت گرد ریاست کے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ لبنان کے اندر ٹارگٹ کلنگ کی جاتی رہی، ایران کے اندر ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، اور خبریں یہ ہیں کہ ایران نے بہت حد تک ان عناصر کا صفایا بھی کیا ہے، آپریشن کلین سویپ بھی کیا ہے، جنہوں نے اسرائیل کے لیے مخبری کی۔ اب چاہے وہ ایران کے اندر بیٹھے ہوں، چاہے وہ حزب اللہ کی صفوں میں شامل لوگ ہوں، یا چاہے وہ فلسطین کے اندر وہ مخبر بیٹھے ہوں جو اسرائیل کو باہم معلومات پہنچاتے رہے ہیں، اسرائیل کی جاسوسی کرتے رہے ہیں۔ اب اس وقت عالمی سطح پر اسرائیل بدنام ہو چکا ہے، اسرائیلیوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جس کی تازہ مثال آپ نے یورپ کے اندر ڈنمارک اور اس کے بعد فرانس میں ہوئے ان بلووں کی صورت میں دیکھی ہے، جہاں پہ اسرائیلیوں نے فٹ بال میچز کے دوران ایک ایسے نعرہ لگایا جو کہ نہ صرف تضحیک آمیز تھا بلکہ انسانیت سے عاری تھا۔ عرب بچوں پہ طعنہ کسا، عرب بچوں کو مارنے کی دھمکی دی، فلسطینی بچوں کے شہادت کا مذاق اڑایا گیا، اور اس پر ہم نے دیکھا کہ اہل فلسطین کی حمایت میں وہاں کے مقامی لوگ نکل آئے، مسلمان تو تھے ہی صحیح، مقامی لوگ نکل آئے۔ فرانس میں بھی اس سے ملتا جلتا واقعہ پیش آیا۔ آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن پہلے فرانس میں ایک فٹ بال میچ چل رہا تھا، اس میچ کے دوران بھی اہل فرانس کو زد و کوب کیا جا رہا تھا، اسرائیلی ہولیگنز وہاں پہ موجود تھے اور وہ فرانس کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔ یاد رہے، فرانس ایک واحد ملک ہے، یورپ کا واحد ملک ہے جس نے کھل کے اسرائیل پر اسلحے کی سیل یعنی اسلحے کی فروخت پر پابندی کا نہ صرف مطالبہ کیا بلکہ اپنے ملک میں جو اسلحہ اسرائیل تک جاتا تھا اس پہ پابندی لگائی۔ ایمینوئل میکرون سے لاکھ اختلافات صحیح، لیکن اپنی پالیسیز کو اس نے اسرائیل مخالف بنوایا، جس کے پاداش میں لبنان کے اندر پیٹرولیم کمپنی جو کہ فرانس کی پیٹرولیم کمپنی تھی، اس کے ہیڈ کوارٹر کو اسرائیل نے نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ وہاں پہ فرانسیسیوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی۔ لہٰذا اسرائیلیوں کے دل میں فرانس کو لے کے غصہ پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چین ہو، روس ہو، وہ کھل کر نہ صرف اہل فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں بلکہ چین نے آج بھی یہ بیان دیا ہے کہ فلسطین کے اندر جینوسائیڈ ہو رہا ہے، یعنی نسل کشی ہو رہی ہے۔ اس بات سے اب پردہ اٹھ چکا ہے کہ فلسطین میں جو کچھ ہوا، غزہ میں جو کچھ ہوا، اس کو سیلف ڈیفنس نہیں کہا جا سکتا بلکہ وہ ایک بنے بنائے منصوبے کا
ایک پہلا قدم ہے جو کہ گریٹر اسرائیل پر جا کر ختم ہوگا۔ ہم نے اپنے متعدد پروگرامز میں آپ کو اس سے پہلے بھی گریٹر اسرائیل منصوبے کے حوالے سے بتا چکے ہیں کہ وہ ہے کیا، اس کی حدود کیا ہیں۔ بات صرف غزہ تک نہیں رہے گی، بات پھیلے گی۔ یہی وقت ہے مسلمان جاگ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔